بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. تو میرے بھائیو، ڈاکٹر سلیمان مصباحی حفظہ اللہ کو کون نہیں جانتا. صوفی ٹائپ کے آدمی ہیں اور جب بھی بیان کرتے ہیں تو ہنس ہنس کے بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو خوش کرتے ہیں. غصہ ان کے بالکل مزاج میں بھی نہیں ہے. آپ کوئی بھی ان کا بیان دیکھیں گے وہ ہمیشہ ہنس ہنس کے بات کرتے ہیں. لیکن جب یہ مصباحی صاحب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں بات کرنے آئے تو غصہ ہو گئے بالکل اور گالیاں دینے لگے. آپ وہ ویڈیو دیکھے ہوں گے، اگر نہیں دیکھے ہوئے ہیں تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. اب جا کے اس ویڈیو کے بعد جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو میرے بھائیو، اسی ویڈیو کا جواب دیتے ہوئے انجینئر محمد علی مرزا صاحب ابھی ریسنٹلی ان کے ایک پوڈ کاسٹ میں بتائے ہیں. تو آئیے ہم ان کے ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. ایک اور صاحب ہیں ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب. انہوں نے حال ہی میں ایک تقریر کی اپنے پیر طریقت کے ساتھ بیٹھ کر، اور اس تقریر میں انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے یقیناً وہ کلپس آپ تک پہنچے ہوں گے. جی گالیاں دی انہوں نے. جی باقاعدہ کافر بھی کہا. مجھے گالیوں سے اتنا دکھ نہیں ہوا کیونکہ گالیاں تو علماء میں عموماً دی جاتی ہیں. ان کو عادت ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو، مریدوں کو گالیاں نکالنے کی. یہ ان کا تقیہ کلام ہے، اس میں تو میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتا ہوں. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ پہلا کافر شیطان تھا اور دوسرا یہ ہے. کافر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. جی کافر کا ایک شیطان، دوسرا جہلمی. انجینئر محمد علی مرزا کافر ہے اور اس کے بعد گالی. جی وہ آپ نے سنا ہوگا. جی کیوں، کیا وجہ؟ اب یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے. ان کو ریبرٹل دیا یا کوئی ایسی بات نہیں. انہوں نے آغاز کیا تھا آج سے آلموسٹ کوئی 3-4 سال پہلے، جب ان کے مکتب فکر کے ریورٹ ہو کے ہماری اکیڈمی میں آئے تو اس کی ان کو تھوڑی سی تکلیف تھی اس حوالے سے، جو جینون تھی. ظاہر ہے جب بھی کسی کا کوئی مرید یا کوئی شاگرد ٹوٹے تو وہ اس تکلیف کو گزارتے ہیں. تو اس کی وجہ سے انہوں نے کئی سال پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ یہ کیا ہوا، تیری کتابیں، تیرا کمرہ، تیرا کیمرہ، تیرے لوگ، کبھی بلانا ہمیں بھی تو پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہمارے بابے تھے کیا اور لائیو پھر چلائیں گے. تو میں نے اسی وقت ان کو کہا تھا کہ آپ تشریف لے آئیں. لیکن ظاہر ہے یہ تو ان کا ایک پولیٹیکل بیان تھا. انہیں کیا پتا تھا کہ میں نے انہیں مدعو کر لینا ہے. خیر معاملہ وہ چلتا رہا. پھر میں نے ان کے بابوں سے جو میری ریزرویشنز تھی کتاب و سنت کی روشنی میں، وہ میں نے پبلک کے سامنے رکھی. اس کی وجہ سے اور لوگ ریورٹ ہوئے. اب وہ غصہ جمع ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو ان کی آئی تھی، اس میں انہوں نے گالیاں دی تھی. تو سڑ، تو مر، اس نے اپنے کمرے میں ہی مر جانا ہے، اور بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں. حالانکہ یہ صوفی ہونے کے دعوے دار ہیں اور نرم مزاجی صوفیاء کا ایک طور امتیاز رہا ہے. ہمیں ان سے لاکھ اختلاف، لیکن یہ ان کی ایک پازیٹیو چیز ہے. لیکن انہوں نے وہ بھی بالائے طاق رکھ دی. اور اس میں دیکھیں انہوں نے کتنا خطرناک کھیل کھیلا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلا شخص جس نے بابے کا انکار کیا تھا وہ شیطان ہے اور دوسرا انجینئر ہے. یعنی اس دوران پوری انسانی تاریخ میں جتنے لوگ پیغمبروں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، فرعون، حامان، شداد، ابو جہل، ان تمام لوگوں کو انہوں نے اپنے کھاتے میں ڈال لیا ہے. مطلب اپنا بزرگ مان لیا نا. ورنہ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک لسٹ تھی، ان میں سے تو آخری ہے. انہوں نے کہا پہلا وہ تھا، دوسرا ہی ہے. تو میں نے عرض کی تھی کہ بھائی ہم نے پیغمبر سے کوئی ٹکر نہیں لیا. ہم تو پیغمبر کی فیور میں آپ کے بابوں سے ٹکر لے رہے ہیں کہ آپ کے بابوں کی کتابوں کے اندر چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، اس طرح کی چیزیں ہیں. آپ لوگ مناظروں میں ان چیزوں کا دفاع کرتے ہیں. اپنی کتابوں سے نبی الاسلام کی شان میں جو یہ گستاخیاں ہوئی ہیں، کشف المحجوب میں، تذکرۃ الاولیاء کے اندر، حشر بہشت میں، سبع سنابل میں، یہ آپ نکالیں، ہمارا آپ کا جھگڑا ختم ہو جائے گا. کیونکہ ایک نبی، ایک اللہ، ایک رسول کے ماننے والے ہیں. تو ہمارا تو آپس میں کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. اختلاف شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے. اللہ رسول پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا. اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں مکاتب فکر کے لوگ اپنا بڑا کسی کو مان لیتے ہیں. تو وہ ان سے میں نے بڑے احترام کے ساتھ ڈسکشن کی تھی ویڈیو کے اندر. لیکن چونکہ ان کو غصہ ہی بہت تھا تو انہوں نے پھر اس طریقے سے نکالا. حالانکہ ہم اس کو لیگلی لے کے چل سکتے ہیں. پاکستان کے قانون میں اگر آپ کسی کو کافر کہہ دیتے ہیں تو یہ انتہائی سینسٹیو مقدمہ اس کے خلاف بنتا ہے. جی تو وہ میں اپنے اسٹوڈنٹس ان کے پاس بھیج رہا ہوں. ہم نے پورا پلان کیا ہے اور انہیں جا کے وہ کہیں گے آفیشیلی کہ آپ اس کے اوپر معذرت کریں جو آپ نے کافر کہا ہے. کیونکہ ہم تو آپ کو کافر نہیں کہہ رہے نا، صرف علمی اختلاف کر رہے ہیں. تو باقی جو گالیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ خود بدلہ دینے والا ہے. میں گالیوں کو تو میں نے معاف کیا ہوا ہے، پیشگی معاف کیا ہوا ہے. لیکن جو آپ نے کافر کا لفظ بولا ہے اور مجھے شیطان کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا اس حوالے سے،
تو اس کے اوپر آپ معذرت کریں ویڈیو میں, اور اگر آپ نہیں کرتے تو ہم اس کے لیے قانونی راستہ اختیار کریں. جی کریں گے. ظاہر ہے ہم نے کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر تو نہیں بھرتی کیے ہوئے. آپ کا تصوف کے اوپر بلیف نہیں ہے یا تصوف سے اختلاف ہے؟ ہم صوفیزم کہہ لیں اس کو. دیکھیں, تصوف سے میرا بنیادی اختلاف یہ ہے کہ صوفیزم میں جو زہد والے معاملات ہیں وہ تو بالکل درست ہیں کسی حد تک, کہ آپ نے دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرنا ہے اور شیطان کے راستے سے بچ کر پیغمبر کے راستے کو اختیار کرنا ہے, یعنی ڈاکٹرن کی حد تک تو بات درست ہے. دنیا دار آپ نے نہیں بننا, بلکہ دنیا کو اتنا یوز کرنا ہے کہ جو زندگی گزارنے کے لیے سبسسٹنس لیول کے اوپر. اختلاف ہمارا یہ ہے کہ یہ تصوف کے اندر انہوں نے فنا فی الشیخ, اس کے بعد فنا فی الرسول اور پھر فنا فی اللہ, یہ تین انہوں نے ٹرمز ڈیوائز کی ہوئی ہیں کہ پہلے جو آپ کا شیخ ہے نا, جو آپ کو کہہ رہے آنکھیں بند کر کے آپ اس کے پیچھے لگ جائیں, جب وہ آپ کو ڈگری دے دے گا پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں فنا ہوں گے, پھر اللہ میں. لیکن پریکٹیکلی پوری زندگی یہ شیخ میں ہی فنا رہتے ہیں. شیخ کہتا ہے تو یہ اپنے بچے بھی قتل کر دیتے ہیں. شیخ کہتا ہے تو یہ نمازیں بھی چھوڑ کے صرف تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں. شیخ ان کو قرآن و سنت کے خلاف چلاتا ہے, یہ آنکھیں بند کر کے چلاتے ہیں. جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا جو تصوف کا سلسلہ ہے وہ سلسلہ جنیدیہ, جو بعد میں کنورٹ ہو گیا تھا سلسلہ قادریہ میں, چونکہ شیخ عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری, وہ سلسلہ جنیدیہ میں ایک ڈومیننٹ بزرگ کی حیثیت سے بعد میں آئے, تو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ, ان کا نام عبد القادر تھا, تو ایک قادری سلسلہ. تو یہ انٹرنیشنل سلسلہ ہے, یہ آپ کو آل اوور دا ورلڈ ملے گا. آپ سوڈان میں چلے جائیں, آپ افریقن دوسرے ملکوں میں چلے جائیں, انڈونیشیا, ملیشیا, سب کانٹیننٹ میں آپ کو ہر جگہ قادری سلسلے کے لوگ تصوف میں ملیں گے. اب سلسلہ ان کا قادری ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں نماز کا وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری مسلم میں ہے, رفع الیدین کے ساتھ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. جبکہ یہاں پہ جتنے قادری ہیں, چاہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری ہوں, چاہے وہ باپا جانی الیاس قادری ہوں, یہ تو رفع الیدین سے چڑھتے ہیں. طاہر القادری صاحب تو پھر بھی تھوڑے ماڈریٹ ہیں. باقی جو ان کے اسٹرانچ قسم کے جتنے قادری ہیں وہ سارے کے سارے کہتے ہیں یہ تو مکھیاں مارنا ہے, یہ تو بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے تو رفع الیدین ہوتا تھا. تو ہم ان سے صرف یہ پوچھتے ہیں کہ آپ فنا فی شیخ کیوں نہیں ابھی تک ہوئے؟ آپ عبد القادر جیلانی میں فنا نہیں ہوئے ابھی تک کہ ان کی نماز کا طریقہ ہی آپ اڈاپٹ نہیں کر سکے, اور الٹا آپ اس نماز کے طریقے کو غلط سمجھتے ہیں. تو جس شیخ کی نماز ہی غلط ہے اس شیخ سے آپ نے اور کیا لینا. لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ ان کے شیخ کی نماز درست ہے, ان کی نماز جو ہے سنت سے ثابت نہیں ہے. 11ویں شریف عبد القادر جیلانی کی طرف انہوں نے منسوب کی ہوئی ہے, لیکن 11ویں کے اوپر صرف لنگر پکا کے کھاتے ہیں. ان کی کتاب سے نماز کا طریقہ نہیں پبلک کو بتا سکتے. کچھ بھی حالات ہو جائیں. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ہمیں سپورٹ کریں, سبسکرائب ضرور کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.